دوست احباب السلام علیکم، آداب اور یا علی مدد۔ میں نور علی اپنی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شوال کا چاند جہاں عید کی نوید ہے، عید کی مسرت ہے، وہیں 8 شوال کی تاریخ ایک صدمہ، ایک المیہ لیے ہوئے آتی ہے۔ 8 شوال کو آل سعود نے آج سے 103 سال پہلے مقامات مقدسہ جو مدینہ جنت البقیع میں واقع تھے اور جنت المعلیٰ میں جو مقامات مقدسہ تھے ان کو منہدم کر دیا۔ اس سلسلے میں مسلسل احتجاج اور مجالس کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس کے حوالے سے یوم منایا جاتا ہے، یوم انہدام جنت البقیع۔ شکاگو میں اس حوالے سے بہت منفرد کام ہوا کہ اپنا احتجاج کس طریقے سے ریکارڈ کیا اور دنیا تک جنت البقیع کی اویئرنیس کیسے پہنچائی۔ اس کے لیے آج کا یہ خصوصی پوڈ کاسٹ ہے۔ ہم بہت ممنون و متشکر ہیں قبلہ جناب علامہ محبوب مہدی عابدی صاحب کے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور آج ہم نے یہ پوڈ ان کے ساتھ ریکارڈ کیا۔ دوست احباب، یہ پوڈ آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو جہاں پر بھی دنیا میں جنت البقیع کے حوالے سے، انہدام جنت البقیع کے احتجاج کے حوالے سے جو ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں، کچھ ایسے رستے بتائے گئے ہیں، کچھ ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم یہ اویئرنیس جو ہے یہ زیادہ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اسلامک ایجوکیشن سینٹر IEC حسینی، جہاں ہم نے قبلہ علامہ محبوب مہدی عابدی صاحب سے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ جنت البقیع کے حوالے سے ریکارڈ کیا ہے۔ تو چلیے IEC حسینی چلتے ہیں۔ قبلہ آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے ہماری اپنی بات کے لیے تھوڑا سا وقت دیا۔ آپ کی بہت ساری خدمات ہیں ہمارے عزائی خانوادے کے لیے، اور خصوصاً شکاگو کی عزاداری میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ آج ہم خاص طور پہ آپ کے اس لیے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ نے بے انتہا مصروفیت سے ایک بہت خاص مقصد کے لیے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ سے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے بات کر سکیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس انہدام کو 101 سال ہو گئے، اور اگر ہم انگریزی کیلنڈر کے حوالے سے دیکھیں تو 21 اپریل کو اس کے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہترین موضوع کے لیے ہمیں وقت دیا، تو ہم آپ کے بہت ممنون و متشکر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ نور علی صاحب، آپ نے یہ بہت ہی عظیم کام کیا ہے، بہت ہی بڑا ہے یہ عمل جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے پیغام اہل بیت اور مظلومیت اہل بیت دنیا تک پہنچانے کا، یہی اصل میں سمجھتا ہوں آج جو میڈیا میں جو لوگ بھی ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جو آپ ماشاءاللہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، قدردان ہیں، ہم پر واجب ہے یہ بات کہ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ نے انجام دیا، اسے اللہ قبول فرمائے۔ بہت محبت، بہت شکریہ قبلہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے گفتگو کی طرف، انہدام جنت البقیع کی طرف چلیں اور ہم ان باتوں پر غور کریں کہ ہم کیا کر چکے اور ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتائیے کہ یہ جنت البقیع اصل ہے کیا، یہاں کون سی ہستیاں مدفون ہیں۔ ہم اگر شیعہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم اسے صرف معصومین علیہم السلام تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہستیاں ہیں جو یہاں پر جن کے مزارات ہیں اور جنہیں گرایا گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا پہلے تو اس کی تاریخ کے حوالے سے بتائیے، اس کی جو احترام ہے اس کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ بقیع کی جو اہمیت ہے کئی اعتبار سے ہے، اور شاید اسے ہم شروع کریں اس بات سے کہ یہ قبرستان اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑا مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ۔ لیکن یہ قبرستان شروع کب ہوا؟ کس نے اسے قبرستان بنایا؟ کس نے زمین کا انتخاب کیا؟ واہ، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جی، یہی ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے، یہی تو اصل بات ہے جو مدینے میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے تشریف لائے تو یہاں پر پیغمبر اسلام نے معاشرے کی ضرورت کی تمام وہ چیزیں جو ہو سکتی تھیں ان کا انتظام کیا، صحیح، جن میں سب سے پہلے مسجد کا انتظام کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کمیونٹی جس کو مسجد کی ضرورت ہے
اس کو پھر قبرستان کی بھی ضرورت ہے. تو پیغمبر اسلام نے اصل میں اس زمین کا انتخاب کیا قبرستان کی. اچھا، یہ بالکل ایک نئی بات ہے کہ جی ہاں، جنت البقیع کی زمین کا انتخاب خود پیغمبر کا انتخاب ہے، اور ہم رسول کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا اپنا عمل کوئی عمل ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب. اللہ کا انتخاب تھی یہ زمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت زبردست. سب سے پہلے جو صحابی دفن ہوئے پیغمبر اسلام ہی کے صحابی اور ان کے بڑے محبوب اور مقبول صحابی، تو بات وہاں سے شروع ہوتی. خود پیغمبر اسلام اس موقع پر تشریف فرما تھے جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا. واہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کہ پہلی قبر جو بنی تو خود وہ رسول کی نگرانی میں بنی. جزاک اللہ. واہ. تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی اہم قبرستان ہے. اس کے بعد خود پیغمبر اسلام کے فرزند جناب ابراہیم، سبحان اللہ، جی جن کی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی یہیں پر دفن ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی خود پیغمبر اسلام نے دفن کیا. اب یہ بالکل وہ باتیں ہیں ماشاءاللہ جو عام طور پہ نہ ممبر سے بیان کی گئی ہیں، کتابی حوالے سے آئیں کہ یہ زمین ہی انتخاب پروردگار ہے، انتخاب رسالت مآب ہے، اور ابتدائی قبریں خود رسول کی نگرانی میں یہاں بنی. یہ بالکل نئی بات آپ نے ہمیں بتائی ماشاءاللہ. طور پر خود یہ زمین محترم ہو جاتی ہے اس بنا پر کہ انتخاب رسالت کس کا ہے. سبحان اللہ سبحان. سوچ کر. اور اس کے بعد پھر خود پیغمبر اسلام ہی کی زندگی میں یہاں صحابہ دفن ہوئے. اور بلکہ ایک روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں تشریف لاتے تھے، یہاں آ کر فاتحہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ، دعا کرتے تھے یہاں کے مرحومین کے لیے. گویا کہ یہ سنت بنا کہ قبرستان میں جا کر اور مرحومین کے لیے دعا کی جائے اور ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے. سبحان اللہ. تو یہ گویا سنت رسول ہے، اور یہ سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسا کیا، اور بلکہ وہ دعائیں بھی مسلسل عمل ہے. جی ہاں، جا کر وہاں سلام کرتے تھے اہل قبور کو، اور وہ دعائیں اور وہ جو ہے جملے بھی موجود ہیں تاریخ میں. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو وہاں مدفون ہوئی اہل بیت میں سے، وہ امام حسن اللہم صلی اللہ کی ذات گرامی ہے. البتہ ان سے بھی پہلے اور بھی بہت سے صحابہ اور ازواج رسول وہاں دفن ہیں. یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بقی کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس ایک فرقے کا مسئلہ ہے. اس پر میں آپ سے سوال کروں گا، آگے میرا اس کا ایک سوال اس کا ہے کہ یہ صرف مذہبی ہے یا آفاقی ہے؟ اس پہ ایک الگ سوال آپ سے انشاءاللہ اس پہ بھی آگے. ابھی تو ہم صرف اسلامی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اسلامی بنیاد. تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بہت ہی محترم قبرستان ہے، اور اس میں بہت اہم شخصیات، برگزیدہ شخصیات سے عالم اسلام کی یہاں دفن ہیں، جن میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء. آج تک بھی شخصیات وہاں پر دفن ہوتی رہتی ہیں، اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہیں دفن ہوں. بہت بڑا قبرستان ہے. تو یہ تو ہے عام طور پر، یعنی کہ اہل بیت کے علاوہ جو دیگر شخصیات ہیں وہاں دفن ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ چونکہ مثلا امام حسن ہیں. امام حسن کو جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ بھئی یہ تو امام ہیں کسی ایک فرقے کے. مثلا ایسا نہیں ہے، فرزند رسول ہیں. قرآن نے ان کو فرزند رسول قرار دیا. ابناءنا و ابناءکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آئے مباہلہ جس کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک طرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. واہ واہ. تو پیغمبر اپنے بیٹوں کی جگہ کس کو لے کر گئے؟ امام حسن اور حسین کو. جزاک اللہ. تو جب امام حسن امام حسین کو لے کر گئے تو قرآن کی روشنی میں، اور بات شروع ہوتی ہے قل سے، کہہ دو. ہاں، وہ صیغہ امر ہو گیا. اب محمد پر بھی واجب ہو گیا کہ یہ
اور یہ بات خدا کی طرف سے ڈائریکٹ آ رہی ہے. ویسے بھی اگر رسول اللہ اگر کوئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى تو جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن جہاں قل ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کہو ہماری طرف سے, لازمی ہو گیا ہماری طرف سے یہ بات کہو, یہ کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا انہیں فرزند رسول قرار دے رہا ہے. سبحان اللہ. امام حسن پہلے فرزند رسول ہیں, امام حسین دوسرے فرزند رسول ہیں. تو امام حسن علیہ السلام وہاں دفن ہے, ان کا ہی خالی دفن ہونا بہت بڑی بات تھی, اور اسے یقیناً تمام عالم اسلام کے لیے ایک اہم جگہ. اگر اب امام حسن علیہ السلام کی ہی ایک قبر کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ جو انہدام جنت البقیع ہوا, اب امام حسن کو اگر شیعہ قوم امام مانتی ہے لیکن باقی عالم اسلام انہیں فرزند رسول مانتا ہے, اور اگر یہ دونوں نہ بھی ہوں تو وہ صحابی رسول ہیں, تو یہ صرف کسی ایک مسلک کے امام کی قبر نہیں گرائی گئی, بلکہ یہ ایک مسلک کے امام کی قبر بھی گرائی گئی, یہ ایک مسلک کے باقی فرزند رسول کی بھی اور صحابی رسول کی بھی. صحابی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے, خلیفہ وقت بھی تھے. یعنی بہت سے علماء نے خلفائے راشدین میں امام حسن کو شمار کیا. بالکل صحیح. حسن جو ہے خلیفہ تھے اور متفق علیہ خلیفہ تھے, ان کی بیعت عمومی ہوئی تھی, اور اس کے بعد کے جو حالات خیر اس پر ہمیں نہیں جانا ہے, لیکن یہ کہ صرف اس بات کا اضافہ تھا کہ فرزند رسول بھی مسلمان ان کو مانتے ہیں, فرزند زہرا مانتے ہیں, پھر چوتھے خلیفہ کا فرزند مانتے ہیں, پھر پانچواں خلیفہ بھی مانتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ شیعہ تو ان کو پہلا مطلب دوسرا امام مانتے ہیں. اس کے علاوہ باقی معصومین علیہ السلام کی مقابر جناب. پھر یہ جتنے بھی وہاں یہ جو 4 امام جن کی بات کی جاتی ہے, ہمارا پوائنٹ یہی ہے, ہم جب کبھی اس بات کو کہتے ہیں تو کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعوں کے امام, کیونکہ اگر ہم کہیں گے شیعوں کے امام تو ایک طرح سے گویا کہ ان کے مقام کو ہم محدود کر رہے ہیں, ایک فرقے تک محدود کر رہے ہیں. وہ امام سب کے ہیں, جیسے قرآن جو ہے سب کا قرآن ہدی للناس, تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, لیکن ہدی المتقین بھی ہے. ہاں متقین ان کو مانتے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت سب کے لیے ہے, مانتے متقین ہیں. اسی طرح یہ ائمہ علیہ السلام سب کے لیے امام ہے. ابھی کچھ لوگ ان کو امام مان لیتے ہیں, لیکن احترام سب کی نظر ہے. مثلا امام حسن کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے, بہت ہی محترم ہے عام دنیا تمام فرقوں کی نظر میں, تمام فرقوں کی نظر میں. آپ ذرا دیکھیں, اگر لوگ ریسرچ کریں اور دیکھیں غور کریں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں ایسی کوئی شخصیت عالم اسلام میں تھی ہی نہیں. یعنی خود مسلمان عمومی طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کہے کہ نہیں ان کی زندگی میں فلاں ایک شخص تھا جو ان کے قریب تھا, جو برابر تھا. یعنی بہتر کو تو چھوڑیں, برابر بھی نہیں مانتے. بے شک. اور چنانچہ فرزق کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی معروف ہے, وہ زیادہ تر اہل سنت کے روایات سے ہم تک پہنچا ہے کہ فرزق نے کس انداز سے وہ فی البدیہ وہ قصیدہ کہا 40 جو ہے اشعار پر مشتمل فی البدیہ اسی وقت. تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں حضرت امام سجاد کی شخصیت, ان کا مقام, ان کا وقار سب کی نظر میں. امام محمد باقر علیہ السلام. اگر ہم جنت البقیع کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام رسالت اور امامت کے نمائندہ, اور یہ 2 امام جناب سجاد اور جناب امام باقر یہ کربلا کے نمائندہ, تو رسالت اور کربلا جو ہے وہ دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہے. یقیناً, جزاک اللہ. ایک سوال یہاں اور علمی آپ کی بات کٹ رہی ہے, معذرت, کہ دیکھیں امام محمد باقر, امام جعفر صادق کا بھی مقام علماء اسلام کی نظر میں ہے, علمی حلقوں میں ہے, جو لوگ پہچانتے ہیں ان کی عظمتوں کو جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ نہ صرف یہ فرزند رسول ہیں
بلکہ علم اور معرفت اور حکمت اور گویا کہ تفسیر، حدیث اور کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھ لیں اس میں اعلیٰ ترین مرتبہ فاز ہیں، بلکہ اہل سنت کے جو ائمہ ہیں وہ امام کے شاگردوں میں ہیں اور بلکہ افتخار کرتے ہیں. یعنی کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ کتنے سال کے ہیں، آپ کی کیا عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا میں 2 سال کا ہوں. تو کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ 2 سال کے؟ کہاں میں 2 سال کا ہوں. میں آپ کی عمر پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں 2 سال ہوں، اس لیے کہ میں صرف وہ 2 سال گن رہا ہوں جو میں امام باقر اور امام صادق کی بارگاہ میں سبحان ادب طے کرتے ہوئے گزارا. سبحان اللہ. ایک اور سوال بھی ہے کہ جب ہم جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو پہلا تصور جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ جناب بنت رسول، جناب سیدہ کی قبر کا تصور آتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ ان کی قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ قبر جناب فاطمہ الزہرا، اور اس کے ساتھ ذرا تھوڑی سی ایک اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ یہاں پر نمائندہ عصمت بھی موجود ہیں، نمائندہ وفا بھی موجود ہیں، یعنی جناب عباس کی والدہ جناب شہزادی ام البنین بھی یہاں پر موجود ہیں، جو علوی جتنے بھی ہیں ان کی والدہ ہماری جدہ ہیں، تو جناب ام البنین بھی یہیں پر موجود ہیں. تو ذرا اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ اصل کہاں ہے؟ کچھ اس کا ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن آثار کہاں کے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو روایات ہیں اس کے اعتبار سے جناب معصومہ کو لیلۃ القدر کا مصداق قرار دیا گیا ہے. صحیح. تو جیسے لیلۃ القدر 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. کیا اچھی بات کی آپ نے، واہ واہ واہ. تو وہاں پر بھی 3 مقامات، 3 مقامات ہیں روایات میں کہ آپ کی قبر شریف یا تو جنت البقیع میں ہے، یا آپ کے اپنے گھر میں ہے، یا پیغمبر اسلام کی قبر اور منبر کے درمیان ہے. تو وہ بھی 3 راتیں، اور یہ چونکہ بیوی کا القاب میں سے ایک لقب تعین نہیں کیا جا سکتا، نہیں کہہ سکتے آپ کے اس جگہ قبر. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مظلومیت بھی ہے اس میں شامل اور ان کی فضیلت بھی، دونوں چیزیں اس میں ہیں. محسن صاحب کا شعر ہے نا، کسی نجف میں ان کا شعر پڑھا گیا تو وہاں کے جید علماء نے کہا کہ اگر محسن نقوی اس شعر کے بعد کچھ بھی نہ لکھتا تو اس کی بخشش کے لیے کافی تھا. اور وہ شعر تک ہے، خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ یہ بات تھی. یہ تو اچھا قبلہ، یہ لیکن باقی جو قبریں ہیں وہ تو یقیناً ان پہ کوئی شک یقیناً ہے. امام حسن اور جناب امام سجاد اور امام باقر اور جناب صادق آل محمد کی وہ تو کنفرم ہے، وہ تو تاریخ میں چلی آ رہی ہے. قبلہ یہ جو 8 شوال کو، یہ 21 اپریل کو جو یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی جنت البقیع کو گرایا گیا. جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف احتجاج کیا گیا تو 1220 میں غالباً اسے بالکل منہدم کر دیا گیا، لیکن بعد میں بھی اسی طریقے سے احتجاج ہوئے اور اس کو کچھ مقابر جو تھے وہ دوبارہ تعمیر کیے گئے. تو یہ ایک سلسلہ بغض کہہ لیجئے یا سلسلہ نفرت کہہ لیجئے کہ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جن کو قبروں سے اتنی نفرت ہے یا اتنی دشمنی نکالتے ہیں تو انہوں نے آل محمد سے کتنی دشمنی نکالی ہوگی. تو اس پہ بھی تھوڑا سا ڈالیے کہ یہ محرکات اور کون سے ایلیمنٹس تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ یہ جنت البقیع کو، ان مزارات کو منہدم کریں. دیکھیں انہوں نے یہ ایک سوچ ہے ایسی جو میں اس کی نہیں، جزاک اللہ، بالکل صحیح درست تھوڑا سا کہ بات. دیکھیں ایسا ہے کہ اس کے جو محرکات تھے، اس کے پیچھے جو موٹیویشنز تھے، موٹیو تھا ان کا، یا اس کا جو انہوں نے گویا کہ ابھی بھی اس کی ریزننگ دیتے ہیں اور اس کا جواز پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں چونکہ قبروں پر عمارت بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو
مسمار کر دیا. اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں یہی لوگ جو لوگ اس کو منع کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں اگر آپ جائیں، آپ مثلا سیریا چلے جائیں، آپ اردن میں اور جو ہے بخارا میں اور مختلف مقامات پر معروف اسلامی شخصیات کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں، اور لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اور وہ عمارتیں موجود ہیں اور ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے. کوئی انہیں بدعت نہیں کہتا. اور یہ جو بدعت کی بات ہوئی ہے، یا یہ کہ یہ کبھی کبھی شرک کی حد تک بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شرک ہے، یہ شروع ہی ہوا اصل میں ابن تیمیہ سے. صحیح. ابن تیمیہ نے اپنے کچھ فتووں میں یہ باتیں کہیں، اپنے کتابوں میں ان چیزوں کو لکھا. وہ توحید کے اوپر لکھنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ ایک تصور دیا، حالانکہ وہ خود ابن تیمیہ اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں تو توحید کا وہ تصور پیش کرتے ہیں کہ توہین توحید ہے، لیکن ناقابل قبول. کئی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ توہین توحید، جسم اللہ کو جسم وجودی خدا مانتے ہیں، وہ کہ خدا اوپر آسمان سے اتر رہا ہے، زمین پہ آ رہا ہے، ہر شب جمعہ کو اترتا ہے، خدا اوپر ہے، یعنی محدود کر دیا گیا ہے عرش پر اس کو، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں آپ کو ابن تیمیہ کے اقوال میں ملیں. اس کے بعد پھر اسی کو محمد ابن عبد الوہاب نے قبول کیا، مگر ان کے باپ نے اور ان کے بھائی نے سخت مزاحمت کی اور ان کے خلاف کتاب لکھی، خود محمد ابن عبد الوہاب کے بھائی نے. تو ان کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ اصل میں قرآن کے خلاف ہیں. ایک ہی چیز بس، خدا، صرف خدا ہونا چاہیے اور خدا کے سامنے جھکنا چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی شخص قبر کو سجدہ کرتا ہے تو ہم خود بھی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. صحیح. کوئی بھی، یعنی ہمارے یہاں کوئی بھی آج تک ہمیں بچہ بھی نہیں ملا ایسا کہ جو یہ کہے ہماری قوم میں کہ بھئی ہم فلاں قبر کو جا کے سجدہ کریں گے. سجدہ صرف اللہ کے لیے فقط اور بس. ہاں، احترام الگ چیز ہے. مثلا آپ نے اگر چوم لیا تو شرک کیسے ہو گیا؟ شرک جب ہے جب آپ وہ کام کریں جو آپ خدا کے لیے مخصوص ہے. یہ خدا کو کوئی چومتا ہے؟ قبلہ، یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ بھی بغض اہل بیت میں مانتے ہیں کہ یہ جو توحید کو لے کر آتے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے لے کر آتے ہیں کہ یہ دوسروں کو یہ گمراہ کر سکیں کہ ہم تو خالص توحید والے ہیں. جی. اور بالکل خالص توحید میں تو کامل ابلیس تھا صرف، کیونکہ وہ خالص توحید پر، وہ تو اللہ کے توحید کا اتنا ماننے والا تھا کہ وہ تو اللہ کا حکم بھی نہیں مان رہا تھا. بالکل. اگر ہم اس بحث میں چلے جائیں تو اتنی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں آپ کا کیا عرض کروں. لیکن بالکل ابتدائی جو ہر بچہ، یعنی 4 سال کا بچہ بھی وہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت صرف اللہ کی عبادت اور استعانت بھی صرف خدا سے. یہ کہہ کے یہاں آپ رکے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کہہ کر بھی آپ نہیں رکے. اب آپ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں، جو صرف اللہ کے لیے ہے نماز، اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، غیر اللہ. اب آپ نے اللہ تو نہیں ہے، یہ انعمت علیہم تو اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہے نا. یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ کو نماز میں اللہ کی خالص ترین عبادت میں ان کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. یعنی آپ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن آپ یہ کہیں کہ آج میں الحمد کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھ لیتا ہوں، نہیں پڑھ سکتے. الحمد کی جگہ آپ نہیں لے سکتے کوئی سورہ. صحیح. اس میں آپ کو انعمت علیہم کا ذکر کرنا پڑے گا. یہ تذکرہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ آپ اپنی ایاک نعبد کو جب تک ان سے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک آپ کی عبادت اور توحید خالص نہیں مانی جائے گی. خالص توحید یہ نہیں ہے کہ بس اللہ، یہ خالص توحید نہیں ہے. یہ تو شیطان نے کہا تھا بس اللہ، کہ بس تو میں تجھ کو سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ تو وہاں کا نعرہ تھا. یہاں تو یہ ہے کہ نہیں، یا اللہ تو جس کو کہہ دے میں اس کو مانوں گا، بس اتنی سی بات. تو انعمت علیہم وہ گروہ، ظاہر ہے کہ اس سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دلیلیں ہیں قرآن مجید سے. یعنی محرک وہ ابن تیمیہ کی وہ تعلیمات بنی
نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہ اس کے بعد. قبلہ اس کے ساتھ کبھی کوئی اعتراض آج تک تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوا کہ قبریں نہیں بننی چاہیے. اچھا قبلہ اس کے ساتھ اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بقی کی بات ہوتی ہے ہم ایک اور بات کو بالکل ڈسکس ہی نہیں کرتے جو بقی جتنی ہی اہمیت کی حامل ہے اور وہ جنت المعلی ہے. جی جی بالکل. جسے اس کے ساتھ ہی منہدم کیا گیا. وہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، جناب خانوادہ رسالت مآب جناب ابو طالب علیہ السلام وہاں مدفون تھے. تو کیا قبلہ ہمیں اس پر بھی اس کے ساتھ فوکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ بھی ایک اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا بقی کے حوالے سے ظلم ہے. دیکھیں جب ہم بقی کی بات کرتے ہیں تو بقی ایک سمبل ہے اسلامک ہیریٹیج کے لیے. صحیح. اوور آل ایک علامت ہے. وَإِلَّا وہابیوں نے سعودی حکومت کے ساتھ مل کر یا سعودی حکومت نے وہابیوں کے ساتھ مل کر 95% سے زیادہ اسلامی ہسٹوریکل سائٹس کو ڈیمولش کر دیا. 95 سے زیادہ. اب وہ جو تھوڑی بہت رہ گئیں وہ 5%، اس میں خود روضہ رسول ہے اور مقام ابراہیم ہے مثلاً، یا اور اس طرح کے مقامات ہیں. وَإِلَّا مکے میں اور مدینہ میں دونوں جگہ انہوں نے تمام علامتوں کو تاریخی مٹا دیا، جبکہ ہر قوم اس کو باقی رکھتی ہے. اور انفارچونیٹلی سب سے اہم جو مذہب ہے دنیا کا اور اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب ہے، اس کی ہسٹوریکل اگر آپ سائٹس دیکھنا چاہیں تو چند کے علاوہ آپ کو نہیں ملیں گی. حد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کی جگہ موجود تھی، کہ کہاں پیدا ہوئے وہ گھر موجود تھا، اور بہت سے ایسے علامتیں موجود تھیں، سب کو مسمار کر دے گا اور اب ان کے کوئی نشان بھی نہیں، کوئی جگہ بھی نہیں کہ کہاں ہے. اس طرح کر دیا گیا. اچھا قبلہ ہم اسی آپ کی بات کہ جنت المعلی کا ذکر بھی ہوتا ہے مگر ضمناً ہوتا ہے. ایسے ہی باقی جتنی سائٹس ہیں ہم سب کی بات کرتے ہیں ہیریٹیج کی. ابھی لندن میں انشاءاللہ کانفرنس ہونے والی ہے پارلیمنٹ میں. لندن میں یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بقی کا پروگرام ہونے جا رہا ہے 21 کو ایگزیکٹلی جو 21 تاریخ. یہ میرے پاس یہ کوشچن موجود تھا اور وہ آپ نے اسی طرف چلے گئے تو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جنت البقیع ہو یا دیگر مقامات مقدسہ ہوں، یہ صرف ایک اسے اگر مذہبی چھتری سے ہٹا کے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک تاریخی ورثے کے حوالے سے بھی. اب ہم نے دیکھا کہ جب طالبان افغانستان میں آئے تو انہوں نے بامیان میں بدھا کے مجسمے کو گرا دیا تو پوری دنیا میں یکساں شور مچا. وہ اس وجہ سے نہیں مچا کہ کوئی شیعہ شور مچا رہا ہے تو وہ بدھا کا ماننے والا ہے. اس نے شور اس لیے مچایا، اس نے آواز اس لیے اٹھائی کہ وہ ایک تاریخی ورثہ تھا، ایک ہیریٹیج سائٹ تھی جس کو نقصان پہنچایا گیا. تو اس کو ذرا قبلہ اس حوالے سے بھی جیسے بھی آپ نے کہا تو اس پہ بھی ذرا بتائیے کہ اس کو نیشنل ہیریٹیج کے طور پر یا ورلڈ ہیریٹیج کے طور پر کیسے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا کیا جانا چاہیے. جی ہاں، دیکھیں ہماری جو اپروچ ہے اس سلسلے میں یوں سمجھیں کہ 3 دائرے ہیں جہاں اویئرنیس لانی ہے. پہلا دائرہ تو ان لوگوں کا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں اور ان کے مقام اور ان کی عظمت اور منزلت کے قائل ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ نہیں وہاں روزے ہونے چاہیے، روزے بننے چاہیے. اس کے علاوہ پھر ایک اور دائرہ ہے مسلمانوں ہی کا جو ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ پرجوش نہ ہوں اس مسئلے میں، لیکن بہرکیف وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک عام قبرستان میں اگر ان کے باپ کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے اور کوئی آ کے اسے توڑ دے تو گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. انہیں فوراً فکر ہوگی کہ ایسا کیوں ہوا اور جائیں گے اور پوچھیں گے اور اس کو پھر ٹھیک کریں گے. اتنا جن لوگوں میں جذبہ ہے، اگر اہل بیت کو اس حد تک نہیں مانتے تو ایٹ لیسٹ مانتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کی قبریں ہیں، پھر اور بھی شخصیات ہیں ان کی قبریں ہیں. تو یہ اویئرنیس وہاں کریٹ کرنی. پھر تیسرا دائرہ جو ہے وہ عام انسانوں کا ہے. تو انسانی بنیاد پر ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں. اسی جگہ یہاں سینٹ لوئس میں امریکہ میں
یہودیوں کے قبرستان کو وینڈلائز کیا گیا. وینڈلزم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قبریں تھیں کچھ، ان کو توڑ دیا گیا. تو پوری دنیا میں شور مچا کہ کیا ہوا، وہ غلط ہوا اور دیکھو کس نے کیا. تو وہاں کے مسلمانوں نے راتوں رات ایک بہت بڑی رقم جمع کی اور جا کر یہودیوں کو دی اور کہا بھائی دیکھو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ جا کے دوسروں کی قبروں کو تم قبروں کو مسمار کر دو. اور جس نے بھی کیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مسلمانوں نے کہا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے ایک گفٹ ہے، آپ یہ لیں اس کو اور اس کی تعمیر نو کریں. یہ اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا یہ واقعہ. جی دیکھیں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں نکلا جو جا کر ان سعودیوں سے یہ کہے کہ بھئی تم نے کس کی قبروں کو مسمار کیا، کن کو توڑ دیا. تو یہاں مسلمانوں کا وہاں جانا اور یہودیوں سے کہنا کہ بھئی ہم مذمت کرتے ہیں اس کے توڑنے والوں کی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ یہودی ہو گئے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جائز نہیں ہے یہ ایسا کرنا، کسی کے بھی مذہب کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ انہوں نے اپنے عقیدہ کا اظہار کیا. ہم یہ کہتے ہیں اسی کا اظہار آپ وہاں بھی کر دیں تھوڑا، وہاں جا کر یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی جنت البقیع یا جنت المعلی اس کو مسمار نہیں کرنا تھا، اور اگر کر دیا تھا. اب دیکھیں ہم ایک بات اور کہتے ہیں، سعودی عرب میں ہر چینج آ رہی ہے اس وقت، سب کچھ جو چیزیں نہیں ہو رہی تھیں سب ہو رہی ہیں. کلب کھل رہے ہیں اور سینما ہال کھل رہے ہیں اور ہر طرح کی وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں، جس پر علماء اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب جب ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب آزادی آ رہی ہے. تو اب یہ آزادی یہاں پر بھی آنی چاہیے کہ یہاں جیسے روزے پہلے بنے ہوئے تھے ویسے بنا دیے جائیں. اچھا، یہاں تو ایک اور بھی ظلم کی یہ ہے کہ آپ نے اس کو کئی دفعہ بیان بھی کیا اپنی مجالس میں، اپنی تقاریر میں، کہ یہاں تو ایک اور ظلم یہ ہے کہ وہ بنانا تو درکنار، جو لوگوں کو وہ شکستہ قبروں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. جی تو یہ ایک ظلم پر ظلم یہ ہے کہ وہ بنائیں گے تو خیر کیا وہ، لیکن اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. قبلہ جلدی سے، چونکہ وقت بہت آپ کا میں لے رہا ہوں، جلدی سے ہم چلتے ہیں. یہ جو ویسے تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ ایک تحریک جنت البقیع کے حوالے سے، انہدام جنت البقیع کے حوالے سے چل رہی ہے. ہمارے پاکستان میں دو معروف ایسی جگہیں ہیں، ایک تو کراچی ازا خانہ زہرا جہاں پر بی بی سیدہ کا مزار ابھی بھی اسی طریقے سے بنا ہوا ہے، زری بنی ہوئی ہے. پھر ہمارے ایک اور پنجاب کے عالم گزرے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، مولا انہیں اپنا قرب عطا فرمائے، اور ریاض حسین رتوال صاحب، انہوں نے باقاعدہ جنت البقیع کا ایک پورا وہ بنایا ہے، اپنا جنت البقیع بنایا ہے، پوری مزارات ویسے ہی بنائے ہیں. انہوں نے زمین وقف کی، جائیداد وقف کی، اور انہوں نے وہ جنت البقیع بنایا ہے. قبلہ شکاگو چیپٹر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں شکاگو میں یہ کب تحریک شروع، ویسے تو امریکہ میں ہر جگہ شروع ہوئی، لیکن چونکہ ہم شکاگو چیپٹر کو بات کر رہے ہیں تو شکاگو میں تحریک کب شروع ہوئی اور کیسے اس کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج یہ تحریک کہاں پر ہے؟ یہ ماشاءاللہ سے تقریباً 22 سال پہلے ماشاءاللہ ایک ایسے ہی چھوٹا سا پروٹیسٹ ہوا ڈاؤن ٹاؤن شکاگو میں. پھر دوسرے سال بھی ایسے ہی ہوا. پھر یہ خیال آیا کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کو ہم اگر 150 لوگ یہاں جمع ہو گئے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہے، کوئی مؤثر قدم اٹھایا جائے. چنانچہ اسی موقع پہ فوری طور پر ایک گویا کہ الحمدللہ کمیٹی بنی، اور اس وقت جو حضرات اس میں پیش ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ بنے، اور یہ طے ہوا کہ اب ہم اس آواز کو اور پرزور طریقے سے اٹھانے سبحان اللہ کا پلان کریں گے. اور پہلا پلان یہ ہے کہ چلو ہم بجائے صرف یہاں پر ہم جا کر ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو جائیں ایک جگہ، ہم چلتے ہیں اور ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرتے ہیں. اب ایمبیسی تو شکاگو میں نہیں ہے تو کیا کریں، ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی میں، کوئی بات نہیں، چلو وہاں چلتے. چنانچہ
ماشاءاللہ بہت پرجوش تھے لوگ، آج تک بھی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم اکثر مثال دیتے ہیں شکاگو کے مومنین کی کہ وہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تقریباً 16 گھنٹے لگتے ہیں ایک طرف سے جانے میں، اور یہاں سے بس چلتی ہیں. ہاں مثلاً اب جا رہے ہیں نا، تو جمعرات کو شام کو نکلیں گے 6 بجے اور وہاں صبح 10 بجے پہنچیں گے. پھر اس کے بعد وہاں ادارے جعفریہ میں پہنچتے ہیں، وہ لوگ استقبال کرتے ہیں، اور 1-2 گھنٹہ وہاں رہ کر فریش ہو کر اور وہاں سے پھر دوبارہ نکل جاتے ہیں دوسری بسوں میں ایمبیسی کے لیے. پھر وہاں تقریباً 6-7 گھنٹے ایمبیسی لگتے ہیں، واپس آتے ہیں یہیں ادارے جعفریہ میں، وہاں مجلس کرتے ہیں، مجلس کر کے اور رات میں پھر نکلتے ہیں، اور تیسرے دن یہاں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ 10 یا 11 بجے. 11 بجے. تو 16 گھنٹے جانا، 16 گھنٹے آنا، 16 گھنٹے وہاں رہنا، ایسا سمجھیں. مگر ہمت کرتے ہیں، اور پھر اپنی جیب سے دے کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا بھی نہیں کہ فری کی بسیں اور چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے، بڑا جذبہ ہے ان لوگوں کا، مومنین کا یہاں کی. تو شروع کیا انہوں نے. اب جب ہوا تو اس کے بعد پھر دوسرے پلان ہونے لگے کہ بھئی صرف ہم نہیں، دوسرے لوگوں سے مومنین کو آمادہ کیا. چنانچہ ماشاءاللہ اب پوری دنیا میں یہ تحریک پھیل گئی. دیکھیں مجلسیں تو ہر جگہ ہوتی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ شیعوں نے اس کو بھلا دیا تھا. میرا سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان شکاگو کی انفرادیت کیا ہے؟ صرف جنت البقیع کے حوالے سے مجالس کر لینا، جلوس نکالنا، ماتم کرنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا احتجاج ہے، ہماری عزا ہمارا احتجاج ہے. لیکن جو انفرادیت ہے، جیسے اس کو UN تک پہنچایا گیا، تو میں وہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ یہ کتنا بڑا کام ہوا ہے یہاں سے. ماشاءاللہ. جی دیکھیں اگر ہم عرض کریں، جب ہم البقیع آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ونس اے ایئر پروٹیسٹ ہے. حالانکہ یہ پروٹیسٹ بہت بڑی بات ہے، جیسے بھی ہم نے ایکسپلین کیا، آسان کام نہیں ہے. لیکن کم سے کم 15 بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے تعلق سے، اور ہر پروجیکٹ ایسا ہے کہ اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو آپ کہیں گے ایک الگ گھنٹہ چاہیے. سبحان اللہ، یہ کام ہو رہا ہے. مثلا آپ نے UN کا ذکر کیا. مثلا یہ بہت اہم چیز ہے جو لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ یہ انیشیٹو شکاگو سے لیا گیا، اور یہ UNO میں اس وقت کہاں پر ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے یہ لوگوں تک پہنچے تاکہ وہ ایک منفرد چیز ہے، تاکہ باقی اچھا یہ بتانے کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ شیخی، حالانکہ اس پہ شیخی کی بھی جا سکتی ہے کہ ہم نے بی بی کی خدمت میں یہ کام کیا ہے، تو اس پہ شیخی دکھائی بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مذاکرہ نہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگوں کو باقی دنیا میں پتہ چلے کہ یہ اس پیٹرن پہ بھی کام کرنا چاہیے. تو وہ UN تک یہ کیسے گیا اور آج اس کو کیا مقام حاصل ہے؟ تو ہم لوگوں نے بہت بڑا، پہلی بات تو یہ ہے کہ البقیع آرگنائزیشن کو کنسلٹیٹیو اسٹیٹس حاصل ہے UN میں. That's what I was asking. یہ بہت ہی کم آرگنائزیشنز ہیں جن کو یہ اسٹیٹس حاصل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم UN میں داخل ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے اس کا گویا کہ یہ حق ہے، ممبرشپ ہے ایک طرح کی، کہ ہم جائیں اور وہاں شرکت کریں اور وہاں کے پروگراموں میں شریک ہوں اور ایز اے آبزرور وہاں پر رہیں. اور پلس اگر ہم کوئی پروگرام کرنا چاہیں تو ہم کو UN کے پریمیسس میں کوئی بھی پروگرام کرنے کا حق حاصل ہے. زبردست، ماشاءاللہ، بہترین. تو یہ چند آرگنائزیشنز ہیں مسلمانوں کی، بہت کم ہیں جن کے پاس جو غیر یعنی جن کے جو عوامی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی بات کریں، NGOs، ان NGOs میں الحمدللہ یہ البقیع آرگنائزیشن بھی شامل ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے جنیوا میں 3 سال میں ایک بار UN کا ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کس کنٹری میں حقوق بشر کے تعلق سے کیا حالات ہیں. واہ. اور اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے باقاعدہ. اچھا.
اور یعنی ایک طرح بہت سادے الفاظ میں اگر ہم سمپل کہیں تاکہ سب کے سمجھ میں آئے، اس طرح جیسے کورٹ ہوتا ہے، ججز بیٹھتے ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں، ہیئرنگ ہوتی ہے، اور اگر کسی کو اعتراض ہے کہ بھئی یہ جو ممبر ملک ہے ان کے یہاں یہ دعوے کر رہے ہیں حقوق بشر کہ جتنے بھی اصول ہیں ان کی پابندی کے، لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، تو ہم نے ایک بہت بڑی فرم، لا فرم کو گویا ریٹین کیا، ان کو لے کر ہمارا وکیل سبحان اللہ، تقریباً 5000 پیپرز ایسے لے کے اس کے پلندے لے کر وہ پہنچا، اور ساتھ میں ہماری طرف سے ہماری آرگنائزیشن کے بھی نمائندے موجود تھے، کمیل رضوی صاحب تھے، شفیق بدر صاحب تھے، اور جو ہے ہمارے سجاد لکھانی صاحب، یہ حضرات تھے، اور بہت اچھا ان لوگوں نے وہاں پرفارمنس دکھایا اور اپنی بات پہنچائی۔ ہمارے وکیل نے اس بات کو رکھا، اور جو دیگر ممالک کے افراد تھے ان سے ون بات کی، ان کے نمائندوں سے، تو اپنا میسج وہاں تک کنوے کیا، تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس کا ذکر کیا، بقی کا ذکر کیا، اور پھر یو این کی ویب سائٹ پر ابھی موجود ہے، اس کا تذکرہ ہوا کہ ہاں یہ ہوا، اور بقی نے آ کے چیلنج کیا سعودی عرب کو، کیونکہ سعودی عرب بھی اس کا ممبر تھا، اچھا، تو اس کو چیلنج کیا، کہا کہ تو انہوں نے تو اپنی صفائی پہ ہم یہ، جب انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا حقوق بشر کے لیے، تو فوراً ہمارا وکیل اٹھا، اس نے کہا کہ یہ بالکل صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے میرے پاس اتنے دلائل ہیں اور یہ شواہد خلاف کام کیا کہ یہ حقوق بشر کی خلاف کام کے پامالی کہ جو ثبوت ہمارے پاس ہیں یہ ہیں، یہ پیش کیا انہوں نے۔ یہ بہت بہت بڑا کام کہ یو این او سے ہوتے اور یہ ریکارڈ میں آیا، یہ فرسٹ ٹائم یو این کے ریکارڈ میں ہے اور اس کی ویب سائٹ پر بھی ہے۔ زبردست۔ اچھا قبلہ، یہاں ماشاءاللہ اتنی کاوشیں کی گئیں اور اتنا سارا کچھ کیا گیا، آپ جو آج تک آواز اٹھائی جا رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں مجموعی حیثیت میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بات ہم ضرور کہیں گے، مطمئن تو بالکل نہیں ہیں، ہم خود اپنے عمل سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے، ہم کھانا کیسے کھا لیتے، ہم دوسرے کاموں میں مصروف کیسے ہو جاتے، کبھی اتنا دکھ ہوتا ہے ان قبروں کو دیکھ کے، تو نہیں، مطمئن تو نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ 20 سال قبل ہم نے دیکھا کہ اکا دکا کہیں یہ جلسے جلوس ہوتے تھے، مجلسیں ضرور ہوتی تھیں امام بارگاہوں میں، لیکن دیکھیں فرق ہے مجلس میں اور احتجاجی جلسے میں۔ مجلس کا مطلب یہ کہ آپ آئے، آپ نے ماتم کیا، یہ غم تو ہے، ہم کو ماتم تو کرنا ہے غم کا، لیکن ماتم کر کے رک جانے کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم اس کے آگے اس لیے نہیں کچھ کر سکتے کہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ کسی کی شہادت پر ہم ماتم کر رہے ہیں، اب وہ شہید ہو گئے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتے، اب ہم ماتم ہی کر سکتے، لیکن جہاں ایک چیز چینج ہو سکتی ہے تو وہاں صرف ماتم کافی نہیں، تحریک دوسری طریقے سے چلائی جائے گی۔ وہاں اب آپ کو اپنی آواز بلند اس طرح کرنی ہے کہ وہ جو ظلم ہے وہ ریورس ہو جائے، ٹھیک ہے، ہاں، وہ ظلم ختم ہو جائے، اس کا سلسلہ رک جائے۔ وہ دکھ تو ہم کو ہمیشہ رہے گا کہ تم نے ان قبروں کو مسمار کیا، لیکن اب ان کی تعمیر ہو سکتی ہے، تو یہ ظلم وہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو تعمیر کرو، تعمیر کرنے کے لیے، اور ہم ان سے نہیں کریں گے تم تعمیر، کوئی ان سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ انسانی ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم تعمیر کریں، اب بس ہمیں موقع دو ہمارے درمیان میں، کیونکہ ہم پیسفل طریقے سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، پرامن طریقے سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے احتجاج بھی پوری دنیا میں پرامن ہے۔ تو مجلس کی حد تک یہ سب ہوتا تھا، ماتم وغیرہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، ابھی مجلس ختم ہوئی ہمارے یہاں،
اور ابھی ہم جب جائیں گے وہاں تو جلوس کے بعد مجلس تمام جو مجلس بھی ہوگی، لیکن جب احتجاج جلوس ہوتا ہے تو احتجاج ہوتا ہے، اس میں مطالبے ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، ہونا ہے یہ ہونا ہے. یہ جو جلوسوں کا سلسلہ ہے یہ ماشاءاللہ اب شروع ہوا اور اب پھیل گیا پوری دنیا میں. صحیح. یہ ہر جگہ ہے اب ماشاءاللہ، یہ اویئرنیس آئی ہے کہ اب لوگ باہر نکل کے ہر دنیا بھر میں سعودی ایمبیسیز کے سامنے جا کر مظاہرے کرتے ہیں. جو ایمبیسی کے سامنے نہیں جا سکتے کونسلیٹ کے سامنے کرتے ہیں، جو کونسلیٹ کے سامنے نہیں جا سکتے وہ اپنے اپنے شہروں میں مظاہرے کہیں نہ کرتے کہیں ہیں. ماشاءاللہ مظاہرے خوب ہو رہے ہیں اب، اور مظاہرے کے ساتھ ساتھ ایک ایکیڈیمک ورک بھی ہو رہا ہے کہ کانفرنسز بہت ہو رہی ہیں. ابھی خود ہونے والی ہے کانفرنس ماشاءاللہ، کراچی میں ہو رہی ہے، دلی میں ہو رہی ہے، لندن میں ہو رہی ہے، ٹورنٹو میں ہو رہی ہے، اور کئی مختلف جگہوں پر. یہ قبلہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہ کربلا سے واقف ہے. وہ چاہے اس کے معاملات سے اختلاف کرتا ہو یا اس پر اس طریقے سے ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ کربلا کوئی واقعہ ہوا. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ ہم نے کربلا کو روزمرہ بنا لیا، ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی کربلا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے کہ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم البقیع کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں؟ کیونکہ جہاں تک مجلس کا تعلق ہے یا احتجاجی ریلیوں کا تعلق ہے، ہم نے اسے ایک دن تک مخصوص کر دیا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 دن تک کر دیا ہے. اس سے زیادہ بقیع کے لیے جو کام ہو رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا وہ پس پردہ ہو رہے ہیں. تو کیا اس دور کی اب یہ ضرورت نہیں کہ ہم اسے کربلا کی طرح اسے روزمرہ، کیونکہ یہ زندہ کربلا ہے، وہ کربلا ہم دعا کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، لیکن اگر ہم وہاں نہیں ہیں تو شاید اس کی ہم سے پوچھ نہ ہو کہ آپ کیوں نہیں تھے. لیکن اس کربلا کی تو ہم سے شاید پوچھ ہے کہ آپ تھے تو آپ نے کیا کیا. تو کیا ہمیں کچھ اس کو مزید اپنی روزمرہ کا زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے؟ نہیں، جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ پوائنٹ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. دیکھیں، یہ ظلم ہمارے زمانے میں ہوا. اس ظلم کے بارے میں آج سے 200-300 سال پہلے کے مومنین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. ہمارے زمانے میں ہوا ہی نہیں تھا. کربلا کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اس وقت کیوں نہیں پہنچ گئے تھے. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے بعد میں اس ذکر کو زندہ رکھا یا نہیں رکھا. صحیح، وہ تو پوچھا جائے گا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، مجلس سے کرتے ہیں، ذکر حسین ہوتا ہے، لیکن نہیں آپ وہاں کیوں نہیں پہنچے مدد کرنے کے لیے امام حسین کی، وہاں پر کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے کہ نہیں تھے ہم. تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ تمہارے دور میں کون سا ظلم اہل بیت پر ہوا تھا وہ بتاؤ، تم نے اس کے لیے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو یہ بات ہو گئی. اب یہ بات کیا کرنا کیا چاہیے اور ہم اس کو کیسے اپنا حصہ بنائیں. ہم آپ کو ایک معمولی سی بات بتاتے ہیں. دیکھیں، آپ کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیے، جب محرم آتا ہے یا ایام اعزا آتے ہیں تو امام بارگاہ کو بڑے جوش و خروش سے، بڑے عشق اور جذبے اور محبت سے اور مودت سے اس کو سجایا جاتا ہے، جو ہونا چاہیے، اور قابل تعریف ہے یہ بات. جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ امام بارگاہوں میں ہر طرح کی سجاوٹ، جس کو سجاوٹ کہتے ہیں، دیکھیں گے. تغرے ہیں، آیتوں کے بینرز ہیں، سمجھے آپ، مختلف قسم کے، یعنی پورا امام بارگاہ چاروں طرف، ہر طرف جو ہے نا بینرز لگے ہوئے مختلف قسم کے. کہیں آیتیں ہیں، کہیں یا حسین کا بینر ہے، کہیں اہل بیت کے ناموں کے بینر ہیں، کہیں کچھ نہیں. اگر نہیں ہے تو بقیع کا کوئی بینر نہیں. میں نے وہی کہا نا کہ کربلا ہمیں اس کو روزمرہ کا زندگی کو کیسے بنانا چاہیے. یہی میرا جو دکھ تھا میرے سوال کے اندر، وہ آپ سمجھ گئے کہ ہمارے ہے کہ کم سے کم کام جہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے. آپ کے اس بہت ہی موقر چینل کے ذریعے سے ہم جو محبان اہل بیت ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی ہو سکے اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے سینٹر میں بقیع کے ذکر کا احیاء رکھیے، بقیع کے ذکر کو زندہ رکھیے.
اور کم سے کم کام یہ کر سکتے ہیں کہ 1-2 بینرز، جیسے اور بھی بینر آپ کے سینٹر کو جو ہے اس کی سجاوٹ کا حصہ ہیں، ایسے ہی آپ کہیں ایک جگہ ایک طرف بقی کی تصویر لگائیے، بینر لگا دیجئے، بقی کا نام اس پہ لکھا ہوا ہو، کچھ ایسے بینر لگا دیجئے. جی بہت اچھا ہے. لیکن قبلہ کیا ہمیں اور دعا کریں، کم سے کم دعا کریں، ہر مجلس کے بعد دعا کریں. میرا یہی گزارش ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ روزمرہ کا ہمیں حصہ بنانا پڑے گا، یقیناً، تاکہ ہمارے اپنے لوگ بھی وہ اس کو ایک دن کا ایونٹ سمجھتے ہیں. بالکل، اس سے زیادہ وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ہمیں اپنے سینٹرز میں، اپنے دوست احباب میں اس کو کم از کم 5 مجالس تک، جو 5 ہستیاں وہاں پر موجود ہیں ان کے حوالے سے 5 مجالس، اور ان ہستیوں کی ہسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا وہ ذکر ہونا چاہیے تاکہ آگے تک. اور قبلہ بس اب اختتام کی طرف میں نے بہت وقت لیا آپ کا. کم سے کم مجالس جو ائمہ بقی کے کی شہادت کے، ان کی نسبت سے جو مجالس ہوتی ہیں، کم سے کم اس میں ذکر بھی ہو، اور اس موقع پر ایٹ لیسٹ اس موقع پر بقی کی تصویریں، بقی کا بینر، بقی کے بارے میں بات، بقی بچوں کا جو اسکول، جیسے ہمارے یہاں سنڈے اسکول میں ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ بچوں کے ذریعے سے بقی کے بارے میں ان سے پروجیکٹس بنوائیں. یہ بنوائے گئے، یہاں پر کیا گیا، بہت عمدہ طریقے سے کیا. تو بہت اور بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ میرے بھی دکھ ہے یہ کہ اس پہ مزید گفتگو ہونی چاہیے، اس پہ مزید بات ہونی چاہیے. قبلہ ایک اور چیز، یہ چونکہ میں خود شاعر ہوں تو بس اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ضرور بات کیجئے. اور یہ میں گزارش بھی کروں گا کہ جیسے ہمارے سینٹر سے IEC حسینی سے بہت بڑے بڑے انیشیٹو لیے گئے بقی کے حوالے سے، کربلا جو ہم تک پہنچی اس کی ابتدا شاعری سے ہوئی. سبحان اللہ. یعنی جو تاریخ کربلا لکھی گئی وہ شاعری میں بیان کی گئی، بے شک، چاہے وہ فرزدوں کے اشعار ہوں، چاہے ائمہ کے زمانے سے ہی جو پہلی بنیاد رکھی گئی، مجالس کا آغاز ہی شاعری سے کیا گیا. یعنی جس نے بھی نظم کی، چاہے وہ بعد میں توابین کی تحریک تھی، انہوں نے بھی شعر پڑھے جا کے قبر امام حسین پر، یا اشعار کی صورت میں کربلا گھر گھر پہنچاتے تھے. تو کوئی ایسا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ شعراء کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ باقاعدہ ایسے مصرے دیے جائیں، یا ایک محفل بقی کے حوالے سے خصوصیت سے رکھی جائے جس میں pوری دنیا کے شعراء آئیں، جیسے آپ نے ایک دفعہ آن لائن ایک پروگرام کیا بھی تھا جس میں میں بھی حاضر فرماتے ہیں. جی ہاں، بالکل. تو کیا اس کے لیے کوئی کاوش ہمارے سینٹر سے نہیں کرنی چاہیے کہ پوری دنیا کے شعراء، یا جو ہماری اپروچ کے شعراء مسالمہ کرایا جائے، یا ان سے کلام لکھوائے جائیں، اس کو اشاعت کی جائے؟ کیا گیا ہے، مثلا لکھنؤ میں، کراچی میں، مختلف جگہوں پر ہوا ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم یہاں بھی اس کو کریں، اپنے سینٹروں میں اس کو کریں، تو بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ آپ کا سجیشن ہے. اس لیے کہ اور اسے 8 شب، میرا گزارش صرف ہے کہ اس کو 8 شوال مخصوص نہ کیا جائے. بالکل، کیونکہ وہ پھر میری دکھ یہ ہے اس پوڈ کاسٹ کرنے کا کہ ہم نے اسے ایک دن کا حادثہ سمجھ لیا ہے. تو اسے مزید کچھ اس کے پیٹرن جو ہے پیرائے کھولے جائیں اس کے. بے شک. دیکھیں، ہمارا پیغام یہ ہوگا پھر سے آپ کے اس بہترین پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے سب کے لیے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں علماء سے. علماء کرام اس سلسلے میں مزید توجہ دیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری دیگر افراد سے کہیں زیادہ ہے. یعنی ہماری ذمہ داری یقیناً زیادہ ہے دوسروں سے. تو ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اور بھی زیادہ اس سلسلے میں کوشش کریں، کاوش کریں کہ پیغام اہل بیت اور مظلومیت اہل بیت اور مظلومیت بقی دنیا تک پہنچ سکے، اور اس میں ان تینوں دائروں میں کام کریں. شیعوں میں، عمومی طور پر مسلمانوں میں، اور جنرل اگر آپ دیکھیں تو عام انسانی معاشرے تک ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے مظلومیت اہل بیت کا. اور خاص طور پر یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور اس کو نوجوان خاص طور پر اس کو سنیں اور غور کریں اور اس پر عمل کریں کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس اس وقت یہی سب سے بڑی طاقت ہے اس دور کی. آپ اس کے ذریعے سے جس اہم پوائنٹ کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ
نہ صرف قبر ہے، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم قبروں کی بات کر رہے ہیں، صرف اہل بیت کو قبروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے قبروں کی. اہل بیت کا تو مقام وہی ہے جو ہے، لیکن ہمیں بتانا یہ ہے عام انسانوں کو کہ یہ جو ائمہ بقی ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہیومینٹی کے لیے کیا رہا، کیا ہے. کیا اچھی بات کی آپ نے. انہوں نے انسانیت کو کیا دیا ہے، یہ کیسے ہیومن چیمپئن کس اعتبار سے ہیں، اور انہوں نے عام طور پر عالم بشریت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. جب ہم کی قربانی کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی فرقے کے لیے دی ہیں، ایون کیا صرف اسلام کے لیے دی ہیں، حالانکہ اسلام کے لیے بھی دی، تو اسلام آفاقی مذہب ہے، لیکن اوور آل انسانوں کی مفاد کے لیے ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، اس کو اجاگر کرنے کی اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بہت اچھا پیغام قبلہ، اور میں ایک بار پھر آپ کا انتہائی ممنون و متشکر. آپ نے اتنا وقت دیا، میں چاہتا تھا کہ مختصر رہے، لیکن وہ گفتگو ایسی تھی کہ وہ چلتی رہی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے. اور اس پہ ایک میں یہ سلسلے کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں جنت البقیع کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اپنے سینٹر سے اور آپ سے رابطہ کروں، اور آپ کی محبتیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، پروردگار انشاءاللہ آپ کو اجر دے. بہت ہی عمدہ یہ موضوع آپ نے اختیار کیا اور بر وقت کیا. بائی دی وے، ہم لوگوں نے شاید اس کا ذکر کیا کہ نہیں کیا کہ اس سال گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے 100 سال پورے ہو جائیں گے 21 اپریل کو. ہاں، آپ نے بلکہ 21 اپریل کو اس بار 100 سال ہو جائیں گے. اور اسلامی طریقے سے 3 سال پہلے ہو گیا تھا. ہاں، 3 سال پہلے. 3 سال کا فرق پڑتا ہے 100 سال میں. 100 سال میں 3 سال کا، تو 103 سال اس کو ہو گئے. اور وہ 100 سالہ وہ بھی ہم نے کیا تھا، اور یہ اب دوبارہ سے 21 اپریل کو اس کو 100 سال پورے ہو جائیں گے. تو میں قبلہ آپ کا انتہائی ممنون و متشکر اپنی بات کے حوالے سے، اور اپنے تمام جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے زاویے سے جنت البقیع کو ہم نے آج پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آل محمد ہماری اس کاوش کو، اور آپ لوگوں کی محنت کو، شکاگو کے مومنین کی محنت کو، اور پوری دنیا کے مومنین کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. میں انتہائی ممنون و متشکر. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا دعا کے کچھ کلمات. بس آپ کے لیے بھی ہم جو ہیں دعا کریں، اور آپ کے تمام مشاہدین جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، سامعین، ان سب کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق کرامت فرمائے. اور بلا شبہ جنت البقیع ہم سب کے لیے ہماری زندگی میں ہمارا ایک امتحان ہے اللہ کی جانب سے. اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی کرامت فرمائے. الہی آمین. اور جو کاوشیں اور کوششیں جنت البقیع کی تعمیر کے سلسلے میں چل رہی ہیں، پروردگار انشاءاللہ اس میں سب کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرمائے. الہی آمین. اور حقیقی معنی میں جو وارث بقیع ہیں، وارث ائمہ بقیع ہیں، ان کی بارگاہ قدس میں سب سے پہلے تو تعزیت ہم پیش کرتے ہیں اس عظیم سانحے کے لیے جو رونما ہوا 100 سال پہلے، اور اس کا سلسلہ آج تک اس ظلم کا جاری ہے. اس کی تعزیت پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد امام کے ظہور میں تعجیل، امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو انشاءاللہ ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرمائے. اور ایک وقت وہ آئے جب ہم سب جنت البقیع کے شاندار خوبصورت روزے میں بیٹھے ہوئے امام کا ذکر کر رہے ہوں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.